اس وقت ہم کینیڈا پہنچ چکے ہیں، بالکل لائیو ہوں میں۔ تقریباً 28 گھنٹے کا سفر کیا ہے میں نے زیمبیا سے کینیڈا پہنچنے میں، اور جن میں 21 گھنٹے ہوا۔ آ جاؤ مفتی صاحب کینیڈا 2000 سے رکھے، پھر یہ وہاں کراچی بھی ہے، اور بھی بہت سارے دوست احباب ہیں جو کینیڈا آنے کی دعوت دے، تو انشاءاللہ میں وہ بھی سب سے رابطہ کرنے، تو بالآخر ہم پہنچ گئے۔ اچھا بھائی، تو ایک منٹ۔ ہاں بھائی، ابھی پبلک محبوب بلوچ، السلام السلام، عمیر شیخ، لوگ آنا کی وجہ۔ اچھا، حامد بھائی ہمارے ہوسٹ ہیں۔ اچھا، ذرا آپ کو حامد بھائی کا گھر دکھاتے ہیں، جیسے ہم نے عتیق بھائی کا گھر دکھایا تھا نا۔ یہ حامد بھائی کے بیٹے ہیں، ان کو اردو نہیں آتی، سمجھتے ہیں اردو، بولتے نہیں ہیں۔ میں سمجھا تھا کوئی امارات سے آئے ہوئے کوئی مہمان ہے، پتہ چلے حامد بھائی کے بیٹے ہیں یہ۔ انگریزی کا ہوں۔ ان کی والدہ چونکہ کینیڈین ہی ہے نا، تو اس لیے کینیڈین بائی برتھ ہے، بائی برتھ کینیڈین ہے۔ یہاں پر جی جی جی، بائی برتھ بھی ہے، تو اس لیے یہ انگلش ہی بولتے ہیں۔ اچھا بھائی، ہم آئے ذرا حامد بھائی کا گھر دکھائیں آپ کو، اور تھوڑا سا بہت دنوں سے تمیز کی چائے نہیں پی ہے، تو میں گھر سے پتی لے کر آیا تھا، آج وہ ڈبہ کھلا ہے انشاءاللہ۔ بہت تجربہ کر لیا بھائی کوئی پتی کا، تو پتی خاندانی نہیں ہے یہاں کہیں بھی۔ اب ہم اپنے مرضی کی چائے بنائیں گے۔ دوسری بات یہ کہ وہ جناب ساحل ندیم صاحب نے میرے خلاف ایک بات کی ہے، میڈیا پہ بہت وائرل ہو رہی ہے، بریکنگ نیوز والے نے کا کلپ میں نے دیکھا، تو بہت سارے لوگ مجھ سے رابطہ کر رہے ہیں، مفتی صاحب آپ نے حدیث ادھوری سنائی ہے، مفتی صاحب آپ نے حدیث ادھوری سنائی ہے۔ ساحل ندیم نے یہ ارشاد فرمایا ہے۔ میں اپنے ساتھیوں سے کہوں گا کہ میرے اس کلپ کے ساتھ وہ ساحل ندیم کا وہ بریکنگ نیوز والا کلپ ذرا جوڑ دیں۔ ذرا چائے تو رکھے نا، میں پہلے چائے بنانا تو سکھاؤں بھائی، چائے بنانا۔ چائے میں اس لیے ولاگ بنا رہا ہوں کہ جو مجھے چائے پلایا کرے نا سفر میں، اس طرح کی پلایا کرے۔ اچھا اچھا، بہترین، صحیح ہے نا؟ آپ ایسا کریں، جی 1 کپ پانی لیں، صحیح ہے۔ بسم اللہ کر کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولوی صاحب 1 کپ پانی آ گیا، ڈال دیں اس میں، 1 کپ دودھ لیں۔ ٹھیک ہے۔ یار یہ نیٹ سلو کیوں چل رہا ہے؟ شیخ ریان، آپ ذرا چیک کریں اپنے موبائل پہ ویڈیو کوالٹی کیسی آ رہی ہے۔ میرے چینل پہ جائیں، مفتی طارق مسعود ولاگ پہ، میرا نام لیں، تسلیم، فرح خان، محمد عبدل، عمیر شیخ، اسلامک حکم، آباد رہو، آمین۔ جتنا دودھ اتنا پانی، ٹھیک ہے؟ اب اس میں ڈالیں چینی۔ ہم ٹوٹل 2 کپ بنا رہے ہیں، 3 کپ بنا رہے ہیں؟ اس میں تین بندے پی لیں گے، اتنا بڑا یہ بالٹی بھر کے کون پیے گا چائے کی؟ اچھا ٹھیک ہے۔ اب تو پتی، بھائی پتی میں بتاتا ہوں، پتی یہ پاکستانی پتی ڈالیں، پاکستانی پتی، کینیڈا کی پتی نہیں چاہیے ہم کو۔ ٹھیک ہے۔ پتی میں گھر سے لے کر آیا ہوں، ڈالیں ڈالیں ڈالیں، شاباش۔ کتنے چمچے؟ آپ پہلے چولہا جلا دیں، چولہا جلا دیں، ہر کام ترتیب سے ہوگا۔ اچھا، لوگوں کو اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے، مفتی صاحب جو ہے نا، مفتی ہو کے لوگوں کو کیا ولاگ میں چائے بنانا اور دیسی گھی نکالنا، یہ کیا چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں؟ تو میں ایک اس کا جواب دیتا ہوں، اس کا جواب یہ ہے، دیکھو میں اگر اپنا کام نہ کر رہا ہوتا نا، کینیڈا میں بیانات کے لیے آیا ہوں، چائے بنانے کے لیے نہیں آیا۔ صحیح بات ہے۔ تو اگر میں اپنا کام نہ کر رہا ہوتا نا، یہاں جو میرے بیانات کی ترتیب بنی ہے اس میں ڈنڈی مار رہا ہوتا، تو پھر یہ اعتراض بنتا تھا۔ صحیح بات ہے۔ تو جو میرا کام ہے وہ تو میں کروں گا نا انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ، میں چائے کے بجائے اگر چرس بنانا سکھا رہا ہوتا تو بھی اعتراض بنتا تھا۔ کیا خیال ہے؟ سب بنتا چرس تو نہیں بنا رہے نا بھائی ہم، خام ہمیں لوگوں کو یار انجوائے کرنے دو، ہمیں بھی لوگوں کو بھی۔ اب بتائیں کتنی پتی؟ ہاں جی، پتی 1 چمچ، بسم اللہ، دوسرا چمچ، بسم اللہ، تیسرا چمچ، بھر دیں، چوتھا چمچ، بس 4 چمچ ہو گئے۔ اب اس کو ذرا بوائل ہونے دیں، اتنے میں ذرا ساحل ندیم صاحب کے کلپ کا جواب دے دوں۔ یہ ذرا آپ پکڑیں، میں ذرا جواب دوں۔ جناب ساحل ندیم صاحب سے میری گزارش یہ کہ ایک تو آپ اپنا لب و لہجہ ذرا ٹھیک کریں۔ آپ جو ہے نا، کسی سے بھی کوئی اختلاف ہوتا ہے نا، تو بات کرنے کی بھی ایک تمیز ہوتی ہے، طریقہ ہوتا ہے۔ آپ نے 2 الزام لگائے ہیں، مفتی صاحب جو ہے نا 2 نمبری کر رہے ہیں، مفتی صاحب کو کسی کا ڈر ہے، اور مفتی صاحب نے آدھی حدیث سنائی ہے۔ آپ پوری حدیث سنا کے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟
جب بھی کوئی حدیث بیان کی جاتی ہے تو اس کا مقصودی جملہ بیان کیا جاتا ہے، ضروری نہیں ہر دفعہ پوری حدیث بیان کی جائے. جو مقصودی جملہ ہے نا، کتنے واقعات ہیں حدیث میں، ہم جو ہمارا دعویٰ ہوتا ہے اس کے مطابق ہم حدیث پیش کرتے ہیں. تو میرا دعویٰ یہ ہے کہ حاکم چاہے ظالم ہو، چاہے عادل ہو، نیک ہو یا برا ہو، شریعت نے ہمیں اس کی اطاعت کا حکم دیا ہے. یہ میرا دعویٰ ہے. خلاف شریعت باتوں میں اطاعت کی بات نہیں کر رہا میں، جائز باتوں میں ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہے، چاہے حاکم عادل ہو، چاہے حاکم ظالم ہو. اور اس پر میں نے بخاری کی حدیث پیش کی ہے، اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسہ ذبیبہ، اور ایک میں ہے وإن استعمل علیکم، مطلب دونوں کا ایک ہی ہے کہ تم پر حبشی غلام بھی مسلط ہو جائے نا تو تم نے اس کی اطاعت کرنی ہے. یعنی جو حبشی غلام کی مثال اس لیے دی ہے کہ جو حکومت کے لائق نہیں ہے، غلام شریعت میں حکومت کا اہل نہیں ہوتا، اس کو رائٹ نہیں ہے کہ وہ حکومت کرے، لیکن اگر مسلط ہو گیا تو اس کی بھی اطاعت کرنی ہے. تو یہاں جائز چیزوں ہی کی اطاعت ہے، ناجائز کی اطاعت ہم کبھی بھی نہیں، ہم نے کسی کو کہا کہ ناجائز چیزوں میں یا کوئی کتاب و سنت کے خلاف آپ کو لے کے جا رہے ہو تو آپ اس میں بھی اس کی اطاعت کرو. اگر میں اس کا قائل ہوتا کہ جو حاکم ہے وہ کتاب و سنت کے خلاف حکم دے پھر بھی اس کی اطاعت کرو، تو میں عدالتی خلا کے خلاف اتنے کلپ بناتا پاکستان میں، اور جگہ جگہ لوگوں کو کہتا کہ بھئی یہ جو کورٹ فیصلہ کر رہی ہے خلا کا، یہ خلا کا لدم ہے. اور توہین جو رسالت کے کیس ہے اس پہ علماء آواز اٹھاتے رہتے ہیں کہ جو توہین رسالت کا جو مسئلہ ہے، اور اس کے علاوہ جو اور بھی بہت سارے غیر اسلامی قوانین جو پاکستان میں بنتے ہیں اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں. اور اس میں نہیں کہتے کہ لوگ حکومت کی اطاعت کریں. تو آپ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں اس حدیث سے کہ پوری حدیث مفتی صاحب نے نہیں سنائی، آدھی سنائی ہے؟ آپ کا دعویٰ اگر یہ ہے کہ جی حاکم ظالم ہو یا عادل ہو ہم نے اس کی اطاعت نہیں کرنی ہے، تو آپ ذرا کھل کے بولیں نا، ڈرتے تو آپ ہیں. آپ بولیں پاکستان میں بغاوت کرو، امریکہ میں بغاوت کرو، کینیڈا میں بغاوت کرو، ساری دنیا میں بغاوت کرو. یہ جملہ بولیں نا، آپ مجھ سے بولتے کیوں نہیں ہیں؟ تو آپ کے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ آپ کی تمام تقریروں کا حاصل جو ہے نا اب تک جو میں نے نکالا ہے وہ یہ ہے: بیوی کو شوہر کے خلاف ورگلانا، بچوں کو ماں باپ کے خلاف ورگلانا. آپ نے کلپ میں کہا کہ جو ہے وہ ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت نہیں ہے. کیوں نہیں ہے ہر ماں کے قدموں کے نیچے جنت بھائی؟ قرآن تو کہہ رہا ہے تمہارے ماں باپ کافر ہوں، تمہیں کفر پہ مجبور کرتے ہوں، صاحبہما فی الدنیا معروفا، پھر بھی تم نے دنیا میں ان کے مطلب یہی ہے کہ قدموں میں جنت ہی تلاش کرنی ہے، تم نے ان کی اطاعت کرنی ہے، فرمانبرداری کرنی ہے. تو آپ کی کلپوں کا خلاصہ، آپ نے کہا جوائنٹ فیملی کے اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے. کہاں سے نکالا آپ نے؟ بھائی جوائنٹ فیملی کا تصور نہیں ہے. آپ نے کہا بہو پر ساس کی خدمت لازم نہیں ہے. کیا آپ کی بیوی، آپ کی ماں آپ کی بیوی سے جو ہے پانی مانگے اور آپ کی بیوی جواب میں یہ کہے کہ جی میرے پر آپ کی ماں کی خدمت لازم نہیں ہے، آپ گھر میں یہ برداشت کر لو گے کیا؟ تو آپ کیوں لوگوں کے گھروں کو خراب کر رہے ہو جوائنٹ فیملی کے نظام کو توڑ کر، بہو کو ساس کے خلاف ورگلا کے؟ اور آپ نے کہا ٹیچروں کے احترام میں نہیں کھڑا ہوا جائے گا. ایک چھوٹا سا ہمارے سوسائٹی میں چیز رہ گئی ہے ٹیچروں کا احترام، وہ بھی آپ سوسائٹی میں ختم کر رہے ہو. تو آپ کی جتنی بھی تقریریں ہیں نا ان کا خلاصہ یہ ہے کہ عوام کو اسٹیٹ کے خلاف، بیوی کو شوہر کے خلاف، اولاد کو ماں باپ کے خلاف، اور بہنوں کو بھائیوں کے خلاف، عورت کو مرد کے خلاف، اور بہوؤں کو ساسوں کے خلاف، اور اسٹوڈنٹس کو ٹیچروں کے خلاف. جو ذہن بنا رہے ہو نا آپ لوگوں کا، وہ یہ ذہن بن رہا ہے. کتنی کمپلینٹس آپ کے خلاف میرے پاس آئی ہیں، مگر میں نے آپ کے احترام میں کبھی آپ کا نام لے کے اس لب و لہجے میں بات نہیں کی. آج میں پہلی دفعہ فرسٹ ٹائم اس لب و لہجے میں بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو شاید کوئی عزت جو ہے راس آ رہی ہو. آپ نے کھلے لفظوں میں کہا ہے کہ مفتی صاحب نے 2 نمبری کی ہے اور مفتی صاحب ڈرتے ہیں. تو میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کھلے لفظوں میں کہ آپ کا دعویٰ کیا ہے. میں نے جو میرا دعویٰ تھا اس پہ میں نے حدیث کے الفاظ پیش کر دیے. میرا دعویٰ یہ: حاکم اچھا ہو یا برا ہو، جائز چیزوں میں آپ نے اس کی اطاعت کرنی ہے. جائز ہی مراد ہے، ظاہر ہے ناجائز تو ہمارے بیانات بتاتے ہیں کہ ہم ناجائز چیزوں میں کبھی بھی اطاعت کا حکم نہیں دیتے، جائز چیزوں میں اطاعت لازم ہے. آپ کیا کہنا چاہتے ہو کہ حاکم برا ہو تو کیا جائز چیزوں میں بھی اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی؟ اس کا مطلب پاکستان کے صدر تو بھی زرداری ہیں. تو آپ کا کیا رائے ہے کہ گورنمنٹ لا کو فالو نہیں کیا جائے گا؟ آپ لال بتی پہ چلو گے اور ہری بتی پہ آپ گاڑی روکو گے؟ آپ کیا اسٹیٹ کے الٹا لے کے چلو گے لوگوں کو؟ کھلے دل لفظوں میں بتائیں کہ آپ کا کیا دعویٰ ہے. آپ کیا جو ہے وہ صبح شام علماء کے خلاف، اور اب تو میرے خلاف بھی آپ نے کھل کے بولنا شروع کر دیا ہے. تو آپ کا جو دعویٰ ہے آپ کھل کے بات کریں. صرف انگلش آ جانے سے انسان کا علم کا نہیں پتہ چلتا. یہاں کینیڈا میں بچے انگلش بول رہے ہوتے ہیں جن کو کچھ بھی نہیں آتا. تو وہ ہمارے ایک رشتے دار تھے نا پنجاب میں، تو وہ واقعہ بتاتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ یار ہمارے جو ہے نا ایک دفعہ وہ بچپن میں، پرانی بات ہے 1965 کی کوئی بات وہ بتا رہے تھے اپنے دادا پردادا کی، کہ وہ آئے نا کراچی تو دیکھا رکشے والے ٹماٹر والے بھی اردو بول رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یار کراچی میں تو بچہ پڑھا لکھا ہے کیونکہ سب کو اردو آتی ہے. اس طرح ہی ہر انگلش بولنے والے کو
کو نالجیبل انسان نہیں کہا جاتا. میں نے آپ کا بہت جگہ بہت زیادہ رعایت کی ہے, اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ مذہبی اسکالر اس طرح سے یوٹیوب پہ آ کے ایک دوسرے کے خلاف تقریر کریں, لیکن آپ اپنی لمٹ کو کراس کر رہے ہیں. آپ یہ الفاظ واپس لیں. آپ نے جو میرے بارے میں کہے کہ مفتی صاحب کو ڈر ہے کسی کا, اور کسی کا ڈر سے آپ, میں سمجھتا ہوں آپ کیا بولنا چاہ رہے ہو, اور مفتی صاحب نے 2 نمبری کی ہے. تو 2 نمبری کر کے میں نے کیا ثابت کیا ہے, آپ یہ بتائیں. تو میرا جو دعویٰ تھا وہ 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے کہ حاکم نیک ہو یا برا ہو آپ کو اس کی اطاعت کرنی ہے. ہاں, ناجائز کاموں میں آپ نے اطاعت نہیں کرنی, چاہے حاکم نیک ہو یا برا ہو. اور یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے اس کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ رجل حبشی غلام بھی مسلط ہو جائے گا نا, تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ یہ اچھا ہے برا ہے, لا میں اس کو فالو کرنا پڑے گا. باقی خلاف شریعت کام تو ماں باپ کا بھی, آپ ماں باپ بھی کہیں تو جائز نہیں ہے. تو اگر وہ خلاف شریعت کام کا آپ کو کوئی گورنمنٹ حکم دیتی ہے یا کوئی بادشاہ حکم دیتا ہے, کوئی خلیفہ حکم دیتا ہے, کتنا ہی نیک ہو, تو ہم نے نہیں اس کی بات ماننی ہے اس میں. تو آپ جو کہہ رہے ہیں, آپ کی اکثر باتیں آپ خود ہی سمجھتے ہو گے, پبلک کی میرا خیال ہے سمجھ میں نہیں آتی. تو آپ اپنے دعوے کو نا ذرا 2 اور 2 4 کی طرح واضح کریں, اور یہ آپ نے رکنا نہیں ہے. اب جو آپ کا دعویٰ ہے اس حدیث سے, تو آپ اس دعوے کو کلیئر کریں کہ آپ کا کیا دعویٰ ہے. میرا دعویٰ میں نے بتا دیا, اب آپ بتائیں کہ حاکم اگر ظالم ہو تو کیا اس کی اطاعت کی جائے گی یا اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی. کسی سے ڈرنا نہیں ہے, آپ نے کھلے لفظوں میں بتائیں کہ پاکستان میں اگر آپ رہتے ہیں تو گورنمنٹ کے لا کو فالو کرنا ہے یا نہیں کرنا. ہمارا صدر ابھی زرداری ہے, سب کو پتہ ہے کتنا نیک ہے وہ. تو کیا زرداری کی کسٹڈی میں, اس کی سپرویژن میں کوئی لا بنتا ہے تو اس کو فالو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. آپ نے ڈرنا نہیں ہے, 2 نمبری نہیں کرنی, سیدھا سیدھا ہاں یا نا میں جواب دینا ہے. تو میں چائے بنانے کا طریقہ بتا رہا تھا تو بیچ میں ساحل ندیم صاحب آ گئے. آپ چائے سنبھالے میں بنا. ہاں, تو یہ دیکھو بھائی, یہ پک پک کے کیسی ہو گئی ہے, شاندار. تو اس طرح سے چائے بنائی جاتی ہے. یہ چائے ملتی نہیں ہے تو پھر جو ہے نا یہاں پر وہ منجن والی چائے ڈال, وہ اچھا بہت شکریہ. وہ جو نہیں ہے یہاں ادرک کا چورن ڈال دیتے ہیں لوگ چائے مسالہ, سعودیہ میں بھی ایسے ہی ہو بھائی, وہ مسالے والا, وہ ادرک کا کھانسی کا شربت بن جاتا ہے, وہ چائے نہیں ہوتی. تو اس کو چائے بولتے ہیں, صرف دودھ پتی چینی. یہ دیکھو خاندانی کلر دیکھو اس کا, واہ. یہ پی کے ساحل ندیم صاحب اگر آپ میری بات سن رہے ہیں, معذرت میرے لب و لہجے میں ذرا تیزی ہو گئی, لیکن ابتدا آپ نے کی ہے اس لب و لہجے کی, ٹھیک ہے نا, تو پہل آپ نے کی ہے. تھوڑا سا آپ اپنے لہجے میں نرمی پیدا کریں. کبھی آپ کہتے ہیں 90% عورتیں جاہل ہیں, پتہ نہیں اس طرح کی باتیں آپ کرتے ہیں. میں نے وہ بھی کلپ ریکارڈ نہیں کروانا تھا, لیکن اس لیے کروایا کہ لوگ مذہبی اسکالر سے دشمنی نہ رکھیں, کہیں مخالفت نہ کریں. تو پہلے ہی مغرب کا پروپیگنڈا, یہ مذہبی لوگ جو ہے نا خواتین کے حقوق کھاتے ہیں, پروپیگنڈا, اس کی حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن ان لوگوں کو پھر آپ کے اس طرح کی کلپ سن کے نا اس پروپیگنڈے کو پروموٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. اس لیے میں نے اس پہ کلپ ریکارڈ کروایا تھا, جو آپ نے طاغوت کے بارے میں کہا نا کہ خواتین جاہل ہوتی ہیں اور اس طرح وغیرہ وغیرہ. تو آپ کڑک دودھ پتی پئیں, کبھی آئیں کینیڈا, خوشبو لگا کے آئیں. تو تھوڑا تیز لہجہ میں نے اختیار کیا ہے, اس کی وجہ تھی تاکہ آپ بھی آئندہ احتیاط کریں, اپنا خیال رکھیے گا. یعنی اپنے خرچے پہ میں لوگوں سے کہتا ہوں, لیکن اس دفعہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں میرے خرچے پہ آپ اپنا خیال رکھیں. مسلم میں نماز پڑھیں. اچھا بھائی, یہ دیکھ لو بھائی, یہ چائے بن گئی, ابھی ہم یہ پئیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. اچھا بھائی, میں ذرا کمنٹس بھی پڑھ لوں لوگوں کے. حامد بھائی نے گھر بڑا پیارا بنایا ہوا ہے. السلام علیکم جی. جی 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 جی, عطر لگا لوں. اچھا. یہ جو ہے, یہ حامد بھائی نے گھر میں مصلی بنایا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں ایک کمرہ نماز کے لیے خاص کرو, یہ حدیث میں ہے. تو انہوں نے بڑا اچھا نماز کے لیے خاص کیا ہوا ہے. اور بیچ میں جو ہے نا سترہ بھی لگایا ہوا ہے, یہ تو ہم نے ابھی ہٹایا. تو یہ سترے سے کیا ہوتا ہے کہ جو آگے, اس سترے سے یہ ہوتا ہے کہ جو آگے نماز پڑھے گا تو پتلی گلی سے یوں کر کے نکل جائے گا. کیوں بھائی, صحیح کہہ رہا ہوں, غلط تو نہیں کہہ رہا؟ اچھا بھائی, تو یہ آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ سارے گھر لکڑی کے ہوتے ہیں یہاں پہ. اور سب سے ہٹو بچوں جو چیز ہے, سب سے جو ہٹو بچوں چیز ہے, یہ ان گھروں میں ایک بڑی خاندانی چیز انہوں نے یہ بنائی ہوئی ہے. یہ ذرا کھولیے گا جی. یہ کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب آپ؟ یہ دیکھو یار, گھروں کے باہر ان کے بڑے اچھے لاؤنج ہوتے ہیں, دھوپ, ہوا, روشنی.
بجلی چوری کسی سے حرام. پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے ابھی کمنٹس لائٹ میں سمجھ میں نہیں آ رہے. میں دیکھتا ہوں اندر جا کے کمنٹس پڑھتا ہوں. پہلا بیان کہاں پر ہے وہ بھی اناؤنس کر دیتے ہیں ساتھ میں. پہلا بیان مسجد عائشہ نائگرا فالس مسجد عائشہ نائگرا فالس آج ہے جمعے کو جمعے کو کتنے بجے؟ 1:30 1:30 پر آپ کا بیان شروع ہوگا اچھا. اور 2:30 پر خطبہ ہے. شیخ شاہ رخ انصاری کہہ رہے ہیں میرا نام لے لیں. ٹھیک ہے جی. لو یو ہو گیا آپ کو. مزمل ندیم اچھا بھائی زیمبیا سے سفر کیسا تھا؟ بہت لمبا سفر تھا بھائی, بہت لمبا. پہلی دفعہ زندگی میں ہوائی سفر اتنا لمبا کیا ہے. ساؤتھ سے نارتھ گئے ہیں. سہارنپور سے ہوں میرا نام لیں. پوزیے گیمر یہ کیسا نام ہے بھائی؟ انڈیا آ جاؤ ویزا دلا دو. کیا کہہ رہے ہیں مفتی صاحب؟ کس کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی؟ پوری فلم ختم ہو گئی, صبح پوچھ رہے ہیں کہ لیلا مرتھی کی عورت. یار ذرا پانی بھی لا دیں. یہ دیکھو کڑک چائے اس کو بولتے ہیں, اور اتنی ہی مقدار میں پینی چاہیے. یہ جب سے سفر سے میں چلا ہوا ہوں نا, مجھے کتنے دن ہو گئے؟ 10 دن ہو گئے. اچھا ابھی آتا ہوں لگاتا ہوں. تو اس وقت سے جو ہے پہلی دفعہ چائے ڈھنگ کی پی رہا ہوں. مودی صاحب دعا کروں صاحب, آپ نے تو میرا آدھا نام لیا, پلیز پورا نام لیں. تسکینہ افشین. اچھا جی. اچھا بھائی. ایکسپلور ود رفاقت. مفتی صاحب میرا نام لیں. رفاقت محمود کینیڈا میں خوش آمدید. وعلیکم خوش آمدید. بیانات کا جو اسکیجول ہے وہ کہاں ڈالا ہے؟ ہمارے فیس بک پیج پہ آیا ہے نا؟ ہاں وہ آ چکا ہے. میرے آفیشیل پیج پہ کینیڈا میں جتنے بھی بیانات ہیں وہ سب کا لنک ہم نے ڈال دیا ہے. اچھا بھائی پلیز میرا نام لینا مفتی صاحب. مفتی صاحب اورنگ آباد. یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے. حامد بھائی کوئی پیغام دینا چاہیں آپ بھی دے سکتے ہیں. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. آپ کا سب سے پہلا بیان مسجد عائشہ نائگرا فالس میں ہے, جو کہ نئی لوکیشن ہے ان کی, بالکل اوپن لوکیشن ہے, اور اس کی انفارمیشن آپ کے انسٹاگرام پیج پر آ چکی ہے. پھر اسی شام جمعے کے دن شام اور کو دو بیٹا ٹھنڈا پانی. جامعہ اسلامیہ کینیڈا مسیساگا میں, وہاں پر انشاءاللہ تعالی مغرب کے بعد پروگرام ہے. تو سیٹرڈے کو جو ہے آپ کا ظہر کے بعد دارالایمان مارکھم میں پروگرام ہے انشاءاللہ, اور پھر عصر کے بعد جامعہ امام اعظم برامپٹن میں پروگرام ہے. چھوٹا سا مسلح ہے, اور لیکن وہاں پر حضرت مفتی محمد اعظم صاحب ہوتے ہیں, بہت بڑے شخص ہیں. اس کے بعد آپ کا بیان انشاءاللہ مسجد جامع مسجد کوپر مسیساگا میں ہے سیٹرڈے کو انشاءاللہ تعالی. اور باقی پھر آپ کو گھومنا پھرنا اور بیانات اور بھی چلیں گے انشاءاللہ. یہ جو گرین لفظ آیا ہے اس کے آگے 100 لکھا ہوا ہے, یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ تو $100 £100 انڈیا, خیر وہ اس سے آپ کا تعلق نہیں ہے. اچھا. جعفر صدیق ہندوستان سے نام لیجئے. مفتی صاحب دعا کریں اللہ مجھے دین پر صحیح چلنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین. پنجابی میں توفیق کو توفیق کہتے ہیں, طارق کو طارق کہتے ہیں. یار ایک گلاس ٹھنڈا پانی اور پلا دیں بھائی. فہد بھائی بھی میرے ساتھ کراچی سے آئے ہیں. فہد یوسفی ہمارے پرانے دوست میں فون پکڑ رہا ہیں. ہوں حضرت, جی دیکھیں میں فون پکڑ رہا ہوں, آپ پانی اور چائے پئیں. ہاں یہ میں فون آپ کی طرف گھما رہا ہوں. چائے سے مذہبی اسکالر کو لڑتا ہوا نا لوگ دیکھ کے اچھے, جو سمجھدار لوگ ہیں نا وہ خوش نہیں ہوتے کبھی بھی. یوٹیوب کی دنیا میں نا میں اس کے خلاف فلاں اس کے خلاف, اس لیے جو بھی مذہبی اسکالرز ہیں ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا بات کرتے ہوئے تھوڑا سا تمیز سے کام کیا کریں. آپ کو اگر کوئی اعتراض ہے آپ بتا دیں بھائی یہ حدیث ایسے نہیں بلکہ ایسے ہے, اور پھر جو آپ کا دعویٰ ہے وہ بتا دیں. یہ الزام لگانا ضروری نہیں ہوتا. تو لوگ تماشا دیکھتے ہیں کہ دیکھو یہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں. دوسری بات یہ کہ لوگوں میں جوڑ پیدا کریں. آپ بیوی کو کے دل میں شوہر کی محبت ڈالیں, بولیں کہ بھائی عورت پر لازم ہے کہ شوہر کی اطاعت کرے.
بہو کے دل میں ساس کا احترام ڈالیں آپ. پہلے زمانے میں جتنی بھی ہمیں کتابیں ملتی ہیں نا بزرگان دین کی جو قرآن و سنت کو زیادہ سمجھتے تھے وہی چیزیں سکھایا کرتے تھے. اولاد کو ماں باپ کا احترام سکھائیں, اسٹوڈنٹس کو ٹیچرس کا احترام سکھائیں, آپ عوام کو اسٹیٹ کا احترام سکھائیں. ٹھیک ہے, اسٹیٹ میں جو چیزیں غلط ہیں اس پر احتجاج کرنا چاہیے, گونگا بن کے نہیں بیٹھنا چاہیے جو چیزیں غلط ہیں, لیکن اسٹیٹ ہی کا باغی بنا دینا. دنیا میں ہر ملک ہر قوم اپنے ملک کی حفاظت کی کوشش کرتی ہے, اور آپ ایسا لوگوں میں ایک ذہن بنائیں کہ ہر شخص ملک کو برباد کرنے کی فکر میں لگ جائے, لیول اسلام کا لگا ہوا ہو. اور دوسری بات, جب بھی آپ نظام کی تبدیلی کی بات کیا کریں نا تو کوئی پیکج دیا کریں. نظام تبدیل کرنا فرض ہے, کیسے فرض ہے آپ بتائیں کہ اس طرح سے فرض ہے, تو ہوائی بات سے بات بنتی نہیں ہے. یار چینی تو ہے ہی نہیں اس میں, چینی تو ڈالو. میں پہلے ہی میں نے پوچھا تھا کہ بولے چینی پہلے نہیں. ہی تپا ہوا ہوں کڑوی چائے پی کے. اچھا میرے بھائی, اور لوگوں کے اتنے میں چینی جب تک چائے میں ڈل رہی ہے میرے بھائی, تبلیغ جماعت کی برکات کو آپ نے ملکوں میں کیا دیکھا بھائی صاحب. تبلیغ والوں نمبر لے گئے بھائی, ہر جگہ تبلیغ. یہاں بھی میں آیا تو یہ گجراتی نکلے, یہاں ان کے سسر صاحب گجراتی ہیں جو 1960 میں ادھر آ گئے تھے, اور یہاں مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں بھی مدرسے بنائے. میں جاؤں گا ولاگ بناؤں گا ان مدرسوں کے. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء 2 خلیفہ آئے تھے کینیڈا, اور شیخ الحدیث مولانا زکریا نے ان کو آرڈر دیا تھا کہ تم ایک کو امریکہ بھیجا ایک کو کینیڈا بھیجا. اس زمانے میں ہمارے بڑے حضرات نے اس کی فکر کی تھی. آرمی آفیسر بننا چاہتا ہوں, پلیز میرے لیے دعا کریں. MAK موویز, دل سے دعا ہے اللہ آپ کو کامیاب کرے, نیک آفیسر بنائے اللہ آپ کو. ابے نہیں ہے چینی کم ہے یار, اور ڈالو یار, اور تھوڑا اس کو پکا بھی دیں. نہیں غصہ نہیں, وہ چینی کم ہے, واقعی کم ہے, اس کو تھوڑا سا پکا بھی دیں چائے کو. اچھا میرے بھائی, مراکش کب جاؤ گے مفتی صاحب؟ مراکش کب جاؤ گے؟ جب ویزا دلاؤ گے انشاءاللہ. مفتی صاحب مولانا کلیم صدیقی صاحب کو عمر قید کی سزا سنائی گئی ہے, دعا فرمائیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دل سے دعا ہے حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کے لیے, اللہ نے ان سے دین کی بہت خدمت کی ہے, لی ہے. اچھا بھائی, شادی کرنا چاہتا ہوں, کر لو میرے بھائی, اس میں کیا پرابلم آ رہی ہے؟ بعض دفعہ بیلنس کا مسئلہ ہوتا ہے. اچھا بھائی, ابھی صحیح ہو گئی چائے. اچھا بھائی, یہاں کینیڈا میں میرے بہت سارے ریلیٹیو ہیں بھائی, میں کوشش تو کروں گا سب سے رابطہ کروں بھائی, کسی سے رابطہ نہ ہو جلد بازی میں تو بہت معذرت. پرانے دوست ہیں, ریلیٹیو ہیں, تو اگلے ٹرپ میں آ جاؤں گا انشاءاللہ. بھی میں بہت جلدی اصل میں جامعۃ الرشید کا اجتماع ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے مجھے اپنا یہ کینیڈا کا ٹرپ بہت شارٹ کرنا پڑ رہا ہے. تو جامعۃ الرشید کے اجتماع میں جانا ہے, وہاں آرڈر آیا ہوا ہے کہ آپ کو ہر قیمت پہ اجتماع میں پہنچنا ہے. تو اگر وہ نہ پہنچنا ہوتا تو میں کینیڈا میں سب سے جتنے بھی ریلیٹیو ہیں, بہت پرانے علماء دوست اور اسکول کے ساتھی, سب اس طرح کے لوگ ہیں جو یہاں آئے ہوئے ہیں. ایسا لگ رہا ہے آدھا انڈیا آدھا پاکستان کینیڈا میں ہی آ گیا ہے. ایک منٹ ادھر. ہاں, تو چائے اب صحیح, کبھی بھی چینی کم ہے اس میں, اور تھوڑی سی چینی ڈال دیں. یار کہ چینی میں ذائقہ کم ہے میرا خیال ہے. گنے کا مسئلہ ہے, گنے کا مسئلہ, یہاں بہت زیادہ چینی ڈالنی پڑتی ہے, پھر جا کے تھوڑا سا مٹھاس آتی ہے. تو یہ میں ذرا کمنٹس دیکھ رہا تھا نا. اچھا تو میرے بھائی, اور کیا بات رہ گئی؟ بس ہو گئی میرا خیال ہے کافی. اور کوئی گھر میں کچھ دیکھنا ہو, فریج دکھا دیں ان کو, بچوں کو فریج دکھا دیں. اس اسٹائل کے فریج ہیں یہاں پہ. اندر سے بھی دکھا دوں, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ ہاں سب دکھائیں. دیکھو لو بھائی, حامد بھائی نے بولا بھائی دکھا دو فریج. ماشاء اللہ صلو علی الحبیب. کس ٹائپ کا فریج ہے؟ اوئے ہوئے 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 ہوئے. 8 سپٹمبر کی 13 ہے نا, 12 سپٹمبر 2024 کو حامد بھائی کا فریج کی کنڈیشن ہے. اور یہ اگر میں اس کو زور سے ڈرور کو بند کروں گا نا تو یہ سلو بند ہوگی پھر جا کے. اچھا سبحان اللہ, ٹیکنالوجی ہے بھائی. ادھر ہے گوشت تو پورے بندے آ جائیں اس میں گرمیوں میں. جی بکرے شکرے کافی میں گرمیوں میں بندوں کے لیے, ویسے یہاں گرمی اتنی پڑتی نہیں ہے. صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا. فہد بھائی آتے ہی لیپ ٹاپ پہ بیٹھ گئے. سب سے مزے کی چیز جو ان کے گھر میں ہے نا وہ یہ ہے, یہ باہر کا ایریا بہت ٹائٹ ہے. یہاں بچے دھوپ میں کھیلیں. آپ مرغیاں پال سکتے ہیں یہاں پہ؟ مرغیاں پال سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر لیگل ہے ہاں
छुप छुपा के कर लें तो ठीक है, वरना आपका अगर प्रॉपर फार्म हो तो फिर ठीक है। अच्छा, ऐसे रेजिडेंशियल एरिया में छोटी जगहों पर आप मुर्गे नहीं पाल सकते, सिर्फ इंसान पालेंगे यहाँ पे? जी। अच्छा भैया, सिर्फ इंसान ही पाल सकते हैं, मुर्गियाँ पालने की आपको इजाज़त नहीं है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। आप चाय सही है? हाँ, अब चाय सही हो गई। देखो, इसको कहते हैं मेहनत के बाद चाय बनती है। ये बनी है दानेदार चाय। दानेदार चाय। मेरा नाम लिए हाफिज़ मोहम्मद आदिल, इस्लामिक हुक्म। तो यहाँ हम रात को नायग्रा फॉल जाएंगे जी, रात को कितने बजे? हम रात को तकरीबन 9-10 बजे पहुंच जाएंगे। कनाडा के टाइम के मुताबिक रात को 9-10 बजे इंशाल्लाह ये हामिद भाई हमें नायग्रा फॉल लेके जा रहे हैं। कल जुम्मा है, कल बयानात हैं, तो बयानात की वीडियोस तो अपलोड हो जाएंगी इंटरनेट पे। नायग्रा फॉल इंशाल्लाह आप लोगों ने देखी ही होगी, लेकिन हम भी दिखा देंगे आपको। नायग्रा फॉल्स आप हेलीकॉप्टर राइड करेंगे वहाँ पर, अच्छा हुआ, जिंदाबाद भाई। फिर रेम्बो ब्रिज पर आप वॉक करेंगे। ये कोई बंदा पूछ रहा है कनाडा में अभी रात है या दिन? आपको पूरा मैंने सूरज की रोशनी दिखा दी, अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा कि रात है या दिन है? कैसी बातें कर रहे हो भाई साहब। ये हैं जी ज़ुबैर इशाती मकतब एलिगॉन। किस किस्म की बातें कर रहे हो भाई साहब? मेरा नाम ले लें। तो हम इंशाल्लाह नायग्रा फॉल दिखाएंगे आपको जी। बहुत ज़बरदस्त आबशार है, देखी होगी आप लोगों ने। बड़े बड़े व्लॉगर आके, बड़े एक्सपर्ट व्लॉगर आके बनाएंगे। हम तो व्लॉगर हैं नहीं, बस एक ग्रेवी में ये काम कर रहे हैं। तो फिर भी हम दिखाएंगे इंशाल्लाह। आपने दूसरों के ख़र्चों पे देखी होगी, आप हामिद भाई के ख़र्चे पे अब नायग्रा फॉल देख लें आप। क्या वक्त हो रहा है कनाडा में? कनाडा में वक्त हो रहा है जी दोपहर के 3 बजने वाले हैं। अच्छा भाई, 22 सितंबर को मेरी पहली शादी है। सज्जाद नेखूर ने दुआ करें, दिल से दुआ है जी, पहली शादी आपकी कामयाब हो जाए। और अगर ससुराल को पता चल गया ना पहली है, तो वो अभी से मना ना कर दें कहीं। अच्छा चलें जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपना ख्याल रखिएगा अपने खर्चे पे, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह।